السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فرسٹ آف آل ویلکم ٹو آل اسٹوڈنٹس فار جوائننگ اس۔ تمام اسٹوڈنٹ کو، تمام دوستوں کو ہمیں جوائن کرنے پر خوش آمدید کیا جاتا ہے۔ اینڈ سیکنڈ نمبر پہ آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ کورس بیسک ٹو ایڈوانس ہوگا۔ اس کے اندر کچھ کلاسز جو ابتدائی کلاسز ہماری ہوں گی وہ بیسک ایڈیٹنگ کے اوپر ہوگی کہ ایڈیٹنگ کیا ہوتا ہے، کیا ٹولز ہیں، اس کے اوپر ابتدائی کچھ کلاسز ہمارے بالکل بیسک ایڈیٹنگ کے اوپر ہوگی۔ وہ میرے خیال میں کافی دوستوں کو، کافی اسٹوڈنٹ کو اس کا علم ہوگا، اور اس کے بعد پھر ہم ایڈوانس کی طرف جائیں گے۔ تو یہاں پر اس کے لیے میں نے یہ ایک چھوٹی سی آؤٹ لائن بنائی ہے کنسیپشل ویڈیو ایڈیٹنگ کے نام سے۔ دیکھیں، آپ کچھ بھی چیز سٹارٹ کرتے ہیں، کوئی بھی چیز آپ شروع کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ کا جو کنسیپٹ ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ اس کے اندر کیا سیکھیں گے اور کیا چیزیں ہیں۔ اور کوئی بھی سبجیکٹ ہو، چاہے آپ کچھ بھی سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ کا جو کنسیپٹ ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم یہ سیکھنے والے ہیں اور اب جا کر کے یہ سبجیکٹ کمپلیٹ ہوتا ہے اور یہ ہم سیکھ چکے ہیں۔ اس لیے یہ میں نے آؤٹ لائن بنائی ہے کنسیپشل ویڈیو ایڈیٹنگ کے نام سے۔ ہم اسی کے اوپر آج ڈسکس کریں گے۔ تو اس کے اندر آپ اگر دیکھیں تو فرسٹ ہے واٹ از ایڈیٹنگ۔ ایڈیٹنگ کیا ہے، ایڈیٹنگ ہے کیا، جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں بار بار کہ ہم ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھیں گے، ایڈیٹنگ اصل میں ہے کیا چیز۔ تو ایڈیٹنگ نے ہماری زندگی کو بہت ہی آسان بنایا ہے۔ وہ اس طرح کہ آپ اس کے اندر اپنی مرضی کا کچھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں، کچھ بھی اس میں کاٹ سکتے ہیں۔ تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ آپ کی جو سپیچ ہے، آپ کی جو بات ہے، آپ کا جو میسج ہے، وہ آپ کی جو آڈینس ہے، آپ کے سننے والے ہیں، آپ کو دیکھنے والے ہیں، ان تک بآسانی آپ پہنچا سکتے ہیں۔ جب یہ ایڈیٹنگ نہیں تھی تب کوئی بات سمجھانے میں شاید ہمیں کئی گھنٹے کوئی ویڈیو دیکھنی پڑتی یا اس طرح ہوتا ہے، لیکن ایڈیٹنگ نے ہماری زندگی کو بہت ہی آسان بنایا ہے۔ اس طرح کہ جب بھی ہم کوئی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر کوئی فضول چیز ہوتی ہے جو ٹائم ویسٹ کا باعث بنتی ہے، ہم اس کو کاٹ سکتے ہیں، یا سمجھانے کے لیے ہم اس کے اندر کوئی امیج ہوتی ہے یا کسی چیز کو ہم نے ہائی لائٹ کرنا ہوتا ہے وہ ہم ایڈ کر لیتے ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو سپیچ ہے، آپ کا جو میسج ہے وہ بآسانی اگلے والوں تک پہنچ سکتا ہے۔ اس کے پھر مختلف طریقے ہوتے ہیں کہ آپ اگلے والوں تک اپنا جو میسج ہے، سپیچ ہے، وہ کس طریقے سے پہنچاتے ہیں۔ تو ایڈیٹنگ نے ہماری جو لائف ہے اس کے اندر بہت ہی آسانی پیدا کی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو ایڈیٹنگ کا پتہ لگ گیا ہے کہ ایڈیٹنگ ہوتا کیا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو اس آؤٹ لائن کے سیکنڈ نمبر پہ جو ہمارے پاس چیز ہے وہ ہے ٹائپس آف پروڈکشن۔ ٹائپس آف پروڈکشن کیا ہے، اس کے لیے میرے پاس ایک چھوٹی سی سلائیڈ ہے، ہم اس کو اوپن کر لیتے ہیں، وہاں سے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ یہاں پر آپ کو یہ بتا دوں تو یہ جو کورس ہے ویڈیو ایڈیٹنگ کورس، یہ آپ کو مسلم آن لائن اکیڈمی کی جانب سے کروایا جائے گا۔ اینڈ اگر اس کورس کا انسٹرکٹر آپ کو بتا دوں تو میں آپ سے مخاطب ہوں۔ اس کورس جو آپ کو کرواؤں گا، محمد امین اللہ میرا نام ہے۔ اینڈ زیادہ اپنے بارے میں کچھ بتانے کی آئی تھنک کوئی ضرورت نہیں ہے۔ 2018 یا 19 سے اس فیلڈ سے وابستہ ہوں اور کافی اس بارے میں کنٹینٹ وغیرہ بتا چکا ہوں، ابھی بھی اس فیلڈ میں کام کر رہا ہوں، اینڈ مسلم آن لائن اکیڈمی کا فاؤنڈر ہوں۔ باقی میرے خیال میں کوئی زیادہ اس کی بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ویسے ہی آپ کا ٹائم ویسٹ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اتنا کچھ ممبرز پھر پوچھ لیتے ہیں کئی بار، تو اس لیے اتنا بتانا ضروری ہے۔ اینڈ اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس جو ہے انٹروڈکشن ٹو پروڈکشن، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ انٹروڈکشن ٹو پروڈکشن کی طرف اگر جائیں، یعنی ہم پروڈکشن کا جو ہے اس کا انٹروڈکشن کریں گے تو یہاں پر 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے پری پروڈکشن ہوتا ہے، ایک پروڈکشن ہوتا ہے، اور ایک پوسٹ پروڈکشن ہوتا ہے۔ یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ہم یہاں پر جو بات کریں گے وہ پوسٹ پروڈکشن پر کریں گے، یعنی اس کورس کے اندر آپ جو سیکھیں گے وہ پوسٹ پروڈکشن سیکھیں گے۔ لیکن یہ جو 2 چیزیں ہیں، اس سے پہلے پری پروڈکشن اینڈ پروڈکشن، یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ سو یہاں پر سمپل ہے، امید ہے کہ آپ سمجھ جائیں گے۔ وہی ہے کہ ایک پروڈیوسر ہوتا ہے جو کہ یہ کام کرواتا ہے، جو ویڈیو بنواتا ہے، جو فلم بنواتا ہے، وہ پروڈیوسر کہلاتا ہے۔ اور جو یہ کام مینیج کرتی ہے، جو کمپنی یہ کام کرتی ہے یا جہاں پہ یہ کام کیا جاتا ہے، اس کو پروڈکشن ہاؤس کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو کام ہوتا ہے اس کو پروڈکشن کہا جاتا ہے، سمپل۔
اور اس کے بعد جو پوسٹ پروڈکشن ہے یہ ہمارا کام ہے، یعنی اس کے اندر جو ایڈیٹنگ کا کام ہوتا ہے اس کو پوسٹ پروڈکشن کہا جاتا ہے۔ تو ابھی ہم پوسٹ پروڈکشن کے اوپر ہمارا جو کورس ہے یہ پوسٹ پروڈکشن پر ہوگا، لیکن چونکہ پری پروڈکشن اور پروڈکشن بھی ہمارے کاموں میں ہی سے ہے، اس لیے کچھ نہ کچھ ان کے بارے میں انفارمیشن دینا لازمی ہے۔ سو یہاں پر اگر ہم آگے جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ پری پروڈکشن کے اندر کیا کچھ ہے، تو اس کے لیے یہ ایک آؤٹ لائن ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پری پروڈکشن کے اندر یہی کچھ ہوتا ہے کہ ون لائنر ہوتا ہے، اسکرپٹ ہوتی ہے، لائٹ ہوتا ہے، اسی طرح کیمرہ، ساؤنڈ، لاجکس، میک اپ وغیرہ، یعنی اس کے اندر آپ کو یہ چیزیں دیکھی جاتی ہے، جو کہ ہم اس کورس کے اندر یہ چیزیں نہیں سیکھیں گے، بلکہ ہم تو تیار ویڈیو کو ہی ایڈٹ کرنا سیکھیں گے۔ لیکن پری پروڈکشن کے اندر یہی ہوتا ہے کہ اس کے اندر ون لائن آپ نے کہاں تک بولنی ہے، اور اس کے اوپر اگر ہم کورس کو اس کے اوپر لگائیں گے تو کافی ٹائم لگ جائے گا، کیونکہ یہ ایک الگ ٹاپک بن جائے گا اور کورس کافی لمبا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اسکرپٹ ہوتی ہے کہ آپ نے جو بولنا ہے ویڈیو کے اندر وہ اسکرپٹ اس کی لکھی جاتی ہے، باقی لائٹ وغیرہ لگائی جاتی ہے، کیمرہ فٹ کیا جاتا ہے، موبائل ہو یا جو دوسرا کیمرہ ہے وہ ہو، پھر ساؤنڈ ہو، یا اسی طرح جو آپ کا جو ویڈیو جس کے اندر جو آپ کا ایکٹر ہے اس کا میک اپ وغیرہ یہ چیزیں دیکھی جاتی ہے، یہ ہوتا ہے پری پروڈکشن کے اندر۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں یہاں پر ہمارے سامنے ایک آتا ہے پروڈکشن۔ تو پروڈکشن کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کیمرہ لیول دیکھا جاتا ہے۔ کیمرہ آپ نے کئی بار ویڈیو دیکھی ہوگی، کہیں یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، کہیں پر ویڈیو دیکھی ہوگی کہ کوئی بندہ جب بات کر رہا ہوتا ہے تو اس کا سامنے والا حصہ دکھائی دیتا ہے، پھر رائٹ سائڈ کا، پھر لیفٹ سائڈ کا، پھر کبھی کبھار وہ زوم میں ہوتا ہے، کبھی کبھار وہ زوم آؤٹ میں ہوتا ہے، کبھی زوم ان میں ہوتا ہے۔ تو یہ سارے کیمرہ لیول ہوتا ہے کہ کیمرہ آپ نے کہاں رکھنا ہے۔ تو کیمرہ جو سب سے قریب رکھا جاتا ہے اس میں صرف آنکھیں اور منہ اور اوپر سر یہی دکھائی دیتا ہے۔ پھر اگر کیمرہ دور رکھنا ہے تو اس کے اندر پھر ہوتا ہے کہ آپ کے نیچے چیسٹ نظر آ جائے، باقی جسم نظر نہ آئے، پھر اس کے بعد نیچے آپ کے گھٹنوں تک جگہ جو ہے وہ گھٹنوں تک کہہ رہا ہوں اوپر جہاں آپ بیٹھتے ہیں گھٹنوں تک ہی کہہ دیں، اگر آپ بیٹھے ہیں کھڑے ہیں تو آپ کے جو ہے جہاں تک آپ کے جو ہے چیسٹ ختم ہوتی ہے یہاں تک، مطلب یہ جو کیمرہ لیول ہے یہ پروڈکشن کے اندر دیکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر ہم اس کے اندر ہی دیکھیں تو ہمارے سامنے اینگلس آتے ہیں کہ یعنی آپ نے جو شوٹ کرنا ہے، ویڈیو شوٹ کرنا ہے، وہ رائٹ سائڈ سے کرنا ہے، لیفٹ سائڈ سے کرنا ہے، کیمرہ کس اینگل سے رکھنا ہے، اور اوپر کی جانب سے رکھنا ہے، نیچے کی جانب سے رکھنا ہے، یہ ساری چیزیں پروڈکشن کے اندر آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر پروڈکشن کے اندر ہی ہم دیکھیں تو اس کے اندر ایک آتا ہے ٹائپس آف شوٹ، کہ آپ جو شوٹ کریں گے اس کے کتنے جو طریقے ہیں۔ تو اس کے اندر دو چیزیں ہوتی ہے کہ آپ نے یا تو ویڈیو شوٹ کرنا ہے کہ آپ ویڈیو بنائیں گے اس کی، یا اسی طرح آپ نے فوٹو شوٹ کرنا ہوتا ہے، فوٹو نکالنا ہوتا ہے۔ سو یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر ہمارے پاس جو ڈیوائس ہیں، ویڈیو آپ شوٹ کرتے ہیں یا فوٹو شوٹ کرتے ہیں، اس کے لیے دو ہی ڈیوائس ہوتے ہیں، یا تو آپ اس کو شوٹ کریں گے کیمرے سے، اور یا آپ شوٹ کریں گے اس کو موبائل سے۔ تو کیمرہ کے جو اگر آپ کیمرہ سے شوٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر کیمرے کے اندر بھی بہت سارے آپشنز، بہت سارے ٹولز ہیں سیٹنگ کرنے کے اس کے۔ اگر آپ موبائل فون سے کرتے ہیں تب بھی اس کے بہت ٹولز یا آپشن موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے کہ یہ چیزیں سمپل ہے، یہ سارے پروڈکشن کے اندر آتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم اس کو مزید دیکھتے ہیں تو کون سے ڈیوائس سے یہ جو شوٹ کیا جاتا ہے، تو اس کو کیا کیمرہ سے کیا جاتا ہے، موبائل فون سے، جس طرح کہ میں بتا چکا۔ اور اس کے بعد اگر آپ کیمرہ سے کرتے ہیں یا موبائل فون سے کرتے ہیں تو اس کے بعد اگر ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے آتا ہے ڈیوائسز کہ کن ڈیوائس سے یہ شوٹ کیا جاتا ہے۔ تو اس کے اندر کیمرہ اور موبائل فون یہ ہم بتا چکے۔ اس کے بعد کیمرہ سے اگر آپ شوٹ کرتے ہیں یا موبائل سے کرتے ہیں تو آیا آپ کس طرح کریں گے، تو اس کے لیے ایک ٹرائیپوڈ سٹینڈ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی جو ویڈیو ہے یا آپ کی جو فوٹو ہے وہ آپ کا جب کیمرہ یا موبائل ہلے گا نہیں، جب وہ اپنی جگہ پر ہوگا تو تب جا کر کے اچھی شوٹ ہوگی اور ویڈیو اچھی طریقے سے بنے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک گیمبل ہوتا ہے جو کہ یہ ولاگر زیادہ استعمال کرتے ہیں، کافی مہنگا ہوتا ہے۔ گیمبل مطلب ایک
چلتا پھرتا ٹرائیپوڈ ہی ہوتا ہے، وہ بھی مطلب ایک سٹینڈ ہی ہوتا ہے جس کے اندر موبائل لگایا جاتا ہے، لیکن اس کو لے کر کے آپ کہیں پر بھی جا سکتے ہیں۔ اس کے اندر اگر آپ اچھا لیتے ہیں تو کافی مہنگے تک بھی ہوتا ہے، 30,000 تک 50,000 تک ہوتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ کا وہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کس طرح جگہوں پہ جاتے ہیں، چونکہ اس کو لے کر کے موٹر سائیکل پر یا کہیں پر بھی آپ لے کے جاتے ہیں مختلف جگہوں پر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر ہم اس کو مزید اوپن کریں تو اس کے اندر ہینڈ گرپ ہے۔ ہینڈ گرپ یہ ہے کہ اگر آپ پکچر نکالتے ہیں یا ویڈیو بناتے ہیں تو اس کو آپ کے ہاتھ جو ہے ہلنے نہیں چاہیے، آپ کے ہاتھ کانپنے نہیں چاہیے، بالکل آپ کے ہینڈ گریپ ٹھیک ہو۔ اس کے لیے سمپل ہے کہ یہ طریقہ بتایا جاتا ہے کہ جب بھی آپ فوٹو شاٹ کرتے ہیں تو آپ کو اپنا سانس روک لینا چاہیے، مطلب یہ ایک ٹرپ ہی سمجھو یا ٹرک سمجھو کہ جب آپ فوٹو شوٹ کرتے ہیں تو تب آپ کو اپنی جو ہے سانس روک کر کے جو ہے فوٹو شاٹ کرنے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پر جو ہے ایڈجسٹ میں مطلب آپ جہاں پر یہ نکالتے ہیں پکچر نکالتے ہیں یا ویڈیو شوٹ کرتے ہیں تو وہاں پر آپ نے اپنے حساب سے ایڈجسٹ کرنا ہے کہ آپ نے یہ کس طریقے سے ٹرائیپوڈ لگانا ہے، یا آپ نے یہ چیزیں یہ سارے پروڈکشن کے اندر آتی ہے۔ پھر مائک وغیرہ، مائک کے ٹائپ سے آتی ہیں کہ کون سا مائک یوز کرنا ہے، کس طرح لگانا ہے، کس طرح بولنا ہے اور کس طریقے سے مائک کا سیٹنگ کرنا ہے، یہ جو ساری چیزیں ہیں نا یہ سارے آتی ہیں پروڈکشن کے اندر، ٹھیک ہے۔ اس کے اگر ہم مزید دیکھیں تو ٹپس فار ویڈیو اور فور ویڈیو شوٹ، یہ بھی ایک ٹاپک ہے۔ اس کے اندر اگر ہم دیکھیں کہ آپ کوئی بھی ویڈیو شوٹ کرتے ہیں یا فوٹو شوٹ کرتے ہیں تو اس کے مطلب آپ جب ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں تو ایک تو پلینر ریکارڈنگ ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی فوٹو شوٹ کرتے ہیں، اکثر جو ہمارے جو فوٹو شوٹ ہوتے ہیں یا ویڈیو ہوتے ہیں یا آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں یا جہاں کہیں یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں، یہ سارے پلینر ریکارڈنگ ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں وہ پلین بناتے ہیں کہ ہم نے یہاں یہ بولنا ہے، اگر غلط ہو جائے تو دوبارہ بولنا ہے۔ یہ جتنی بھی فلمیں وغیرہ جو بھی کچھ موویاں بنتی ہیں، سیریل بنتے ہیں یا جو کچھ ہوتا ہے، یہ سارے جو ہے پلینر ریکارڈنگ میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس میں ان پلین ریکارڈنگ بھی آتے ہیں۔ ان پلین ریکارڈنگ مطلب یہ ہے کہ اب کوئی پلین نہیں ہوتا، اچانک سی ویڈیو بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان پلینر ریکارڈنگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی خاص اس کے لیے پلین نہیں بنایا ہوتا ہے، بس اچانک سی ویڈیو شوٹ ہوتی ہے اور جس کے اندر وہ جو ویڈیو بنی ہوتی ہے جس طرح کے، تو اس کو اگر ہم مزید دیکھیں تو اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ٹپس فار ویڈیو اور فوٹو شوٹ، یعنی اس کے اندر کچھ ٹپس ہوتی ہیں کہ آپ جو ویڈیو شوٹ کرتے ہیں یا فوٹو نکالتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے تو اس کی دو قسمیں ہوتے ہیں، ایک پلین اینڈ ریکارڈنگ ہوتی ہے، ہم جو اکثر دیکھتے ہیں ٹی وی پہ دیکھتے ہیں یا اسی طرح جو ہم دیکھتے ہیں یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ، یہ سارے پلین اینڈ ریکارڈنگ ہوتی ہیں کہ آپ نے یہ بولنا ہے، اس طرح کرنا ہے، اس طرح بیٹھنا ہے اور یہ کچھ باتیں کرنی، یہ سارے پلیننگ ریکارڈنگ ہوتی ہے جو آپ یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد جو ایک ہمارے پاس ہوتا ہے وہ ان پلیننگ ریکارڈنگ ہوتا ہے کہ ان پلیننگ ریکارڈنگ آپ لائیو کوئی میچ دیکھتے ہیں تو اس کے اندر وہ آپ کو لائیو ایک چیز دکھاتے ہیں، اس کے اندر بھی انہوں نے کچھ نہ کچھ پلین اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کچھ بولنا ہے لائیو میں، لیکن وہ چونکہ ان پلین ہوتا ہے، یا اس طرح کوئی ویڈیو ہوتی ہے کہ جو آپ اچانک سی بنا لیتے ہیں، اس کے اندر کوئی خاص آپ نے پلین نہیں کیا ہوتا ہے کہ اس طرح کرنا ہے یا اس طرح بولنا ہے، وہ آپ اچانک سی ویڈیو بناتے ہیں۔ کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس طرح کی ویڈیوز آ جاتی ہیں جس کو اکثر آج کل کہتے ہیں کہ فلاں کی ویڈیو سامنے آ گئی ہے، یعنی ریل ویڈیو سامنے آ گئی، وہ اسی طرح جو ان پلین، وہ اصل میں ہوتی ہے ان پلین ریکارڈنگ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو لوکیشن آف بیک گراؤنڈ، اب جہاں پہ یہ ویڈیو بناتے ہیں تو اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے اور جگہ کس طرح کی ہونی چاہیے اور ساؤنڈ وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں جو میں بات کر رہا ہوں یہ سارے جو ہے پروڈکشن کے اندر ہی آتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا جو سبجیکٹ ہوتا ہے، کوئی بھی بات کرتے ہیں ویڈیو کے اندر تو وہ کوئی ایک بات کو لے کر کے ہی آپ اپنے جو کنورزیشن ہے، آپ کی جو بات ہے اس ایک ہی ٹاپک کو لے کر چل رہی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ابھی ہم ویڈیو کے ایڈیٹنگ کورس کی بات کر رہے ہیں تو یہ ایک ٹاپک ہے جس کے اوپر میں بات کرتا جا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر ویڈیو ایڈیٹنگ کے اندر جا کر کے ہم پروڈکشن کے اوپر بات کر رہے ہیں تو یہ ایک ٹاپک کے اوپر جا رہے ہیں، ایک سبجیکٹ کے اوپر جا رہے ہیں، یہ ایک سبجیکٹ ہوتا ہے جس کے اندر آپ ویڈیو کے اندر اس کو ایک سبجیکٹ دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے فریم، کہ آپ نے فریم کتنی رکھنی ہے، اس کے بعد اس کی برائٹنیس ہے، اس کے بعد اس کا جو ہے روشنی وغیرہ ہے، پھر
کیمرے کا جو اینگل ہے اس کی سیٹنگ وغیرہ کرنا ہے، پھر ڈیوائس چیک کرنا ہے۔ ڈیوائس چیک میں یہ ہوتا ہے کبھی کبھار آپ ویڈیو شوٹ کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ میں ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں، حالانکہ وہاں آپ نے وہ لگایا نہیں ہوتا ہے، ویڈیو کے اوپر لگایا نہیں ہوتا ہے، آپ ساری محنت کر رہے ہوتے ہیں، بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نے چیک کرنی ہوتی ہے کہ آپ جب ویڈیو شوٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ کی جو ڈیوائس ہے وہ آپ کو پتہ لگنا چاہیے کہ آپ کی ڈیوائس چل رہی ہے، آپ کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ کبھی کبھار اس طرح ہوتا ہے کہ وہ ریکارڈنگ پہ وہ لگا لیتے ہیں اور ادھر ساری ویڈیو بن جاتی ہے، آخر میں کہتے ہیں یار وہ تو پکچر نکل گئی تھی، ٹھیک ہے نا۔ کئی بار اس طرح ہوا ہے، تو اس طرح آپ نے اس کا خیال کرنا ہوتا ہے۔ پھر چیک لسٹ ہوتی ہے کہ اگر آپ کوئی ویڈیو بناتے ہیں اس کے اندر کوئی چیز آپ سے رہی تو نہیں ہے، آپ نے اس کی لسٹ کے اندر دیکھنا ہوتا ہے۔ کبھی کبھار اس طرح ہوتا ہے کہ آپ ویڈیو تو بنا لیتے ہیں لیکن اس کے اندر کوئی ایک چیز چھوڑتے ہیں، بعد میں پھر آپ کہتے ہیں یار اس کا آپ کیا کریں، یہ ایک چیز رہ گئی، اتنی میری محنت کی ہے، اس لیے آپ نے ایک چیز کی لسٹ بنا کر کے اس کو بھی اینڈ میں چیک کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ سارے ٹپس فور ویڈیو اور فوٹو شاٹ ہے۔ یہ اگر آپ ویڈیو بناتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے یہ جو چیزیں ہیں یہ خیال رکھنا ہے۔ اس کی آپ اگر ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کا اسکرین شاٹ آپ لے سکتے ہیں تاکہ آپ جب بھی ان چیزوں کا آپ خیال کریں، جب بھی ویڈیو آپ شوٹ کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں بہت ہی اہم ہیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں پوسٹ پروڈکشن ایڈیٹنگ کی، ٹھیک ہے۔ یہ جو اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں یہ ہم اس کورس کے اندر سیکھیں گے، اور یہ چونکہ بہت ہی اہم ہے کیونکہ ہم یہی سیکھنے والے ہیں، اور جو اہم ایڈیٹنگ ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے، اور ہم جو ابھی کورس کے اندر جو سیکھیں گے یا جو آپ کو سکھایا جائے گا وہ یہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو پوسٹ پروڈکشن کے اندر کیا آتا ہے؟ تو اس کے اندر سب سے پہلے تو یہ آتا ہے کہ ایڈیٹنگ دا کنٹینٹ، یعنی آپ نے جو ویڈیو بنائی ہے، جو ویڈیو شوٹ کی ہے، اس کو کس طرح ایڈٹ کرنا ہے۔ اس کے اندر ایڈیٹنگ کا میں آپ کو سٹارٹ میں بتا چکا کہ کوئی چیز ایڈ کرنا ہے یا کوئی چیز کو آپ نے کٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کٹ اننسری سین ہے، یعنی کوئی اس طرح کے سین جو آپ کی ویڈیو کے اندر آئے ہیں جو ضروری نہیں ہیں، جو مطلب کبھی کبھار یہ جو آپ کے سامنے کوئی مووی آتی ہے یا کوئی فلم یا کچھ بھی آتا ہے اس کے اندر اس طرح ہوتا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہے کہ جو مطلب ضروری نہیں ہوتی ہے، جو ان سے مسٹیک ہوئی ہوتی ہے وہ سارے کاٹ لیتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ پوسٹ پروڈکشن کے اندر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایف پی سی سیٹنگ ہے۔ ایف پی سی کیا ہوتا ہے یہ ہم نیکسٹ کلاس کے اندر تفصیل سے بات کریں گے۔ اس کے بعد آتا ہے مکس ملٹیپل کلپس اینڈ ٹائم لائن، ٹھیک ہے، یعنی آپ کچھ کلپس ویڈیو کی کچھ کلپس بنا کر کے ان کو ایک ٹائم لائن کے اندر آپ ایڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ٹرانزیشن وغیرہ لگاتے ہیں، یہ ایفیکٹس وغیرہ لگتے ہیں، آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا یوٹیوب پر یا اسی طرح فیس بک پہ کہیں پر دیکھا ہوگا کہ کوئی بات کر رہا ہو تو اس کے اندر کچھ ایفیکٹ لگے ہوتے ہیں، کوئی چیزیں لگی ہوتی ہیں، تو یہ بھی پوسٹ پروڈکشن کے اندر ہی آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے وائس ایڈیٹنگ ہے کہ آپ کی جو وائس ہے وہ کس طرح اس کی جو ویلیوم ہے وہ بڑھا دی جائے۔ اسی طرح اس کا جو ہے کچھ وائس کے اندر کوئی شور شرابہ آ رہا ہوتا ہے، کوئی باہر کے کوئی گاڑیوں کی آوازیں، جس طرح کہ ابھی میں ایسی جگہ پر بیٹھا ہوں چونکہ گرمی ہے تو یہاں پر بھی کچھ آوازیں آ رہی ہیں، کچھ میں ریموو کر دوں گا لیکن زیادہ چونکہ نہیں ہو سکے گا کیونکہ یہ ایک کلاس کی ویڈیو کافی لمبی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی طرح ساؤنڈ ایفیکٹس وغیرہ ہیں، یہ سارے پوسٹ پروڈکشن کے اندر آتے ہیں۔ اسی طرح ساؤنڈ مکسنگ ہے، اس کا والیوم جو ہے وہ ایڈجسٹمنٹ کرنا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں پوسٹ پروڈکشن کے اندر آتے ہیں۔ مزید اگر اس کے اندر ہم دیکھیں تو ایڈیٹنگ سافٹ ویئر، یہ جو ہے یہ سوال جو ہے آپ میں سے کافی اسٹوڈنٹ بہت ہی کرتے ہیں کہ ہم کس سافٹ ویئر پر سیکھیں گے۔ کوئی مشورے دے رہا ہوتا ہے، ایڈوائس دے رہا ہوتا ہے پرائیویٹلی میسج کر کے کہ سر یہ والی جو ہے ایپ ہے اس کے اوپر میں نے سیکھا ہے، مجھے اس پہ سکھا دیں۔ تو آپ کو بتا دوں کہ آپ کا جو کنسیپٹ کلیئر ہونا پھر سافٹ ویئر کوئی بھی چل جاتا ہے، آپ کوئی بھی سافٹ ویئر کوئی بھی ایپ کے اوپر آپ یہ کام کر سکیں گے۔ تو اس کے اندر کیپ کٹ میں ہم موبائل کے اندر کیپ کٹ کو دیکھیں گے کہ جو ہے اگر آپ موبائل پہ ایڈیٹنگ کرتے ہیں تو کون سا سافٹ ویئر ہم یوز کریں گے، تو ہم کیپ کٹ کو دیکھیں گے۔ اسی طرح اگر آپ کیمرہ اور لیپ ٹاپ کی بات کریں تو اس کے اندر کیمٹا سے ہے، اور اسی طرح آپ کے سامنے یہ بھی ہے، آڈاسٹی بھی ہے، اور اسی طرح انشوٹ موبائل کے لیے اور کائن ماسٹر ہے جو کہ موبائل کے لیے۔ یہ ہیں ایڈیٹنگ سافٹ ویئر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر ہمارے پاس یہ اہم بات آتی ہے جو کہ بہت ہی ضروری ہے کہ وائی یو نیڈ ٹو لرن دس، آپ کو اس کی کیا ضرورت ہے، آپ یہ کیوں سیکھیں گے، ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھنے کی ضرورت کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے
کہ یہ جو سکل ہے یہ ہائی ڈیمانڈ سکل ہے، یعنی اس کی بہت ہی زیادہ ڈیمانڈ ہے اور اس کی اپنی بھی ضرورت ہوتی ہے، بندہ خود بھی اس کو کہیں پر بھی یوز کر سکتا ہے اور اس کی ڈیمانڈ بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ آج کے دور میں ہر کوئی ویڈیو بنا رہے ہیں اور ہر کسی کے پاس چونکہ ٹائم نہیں ہوتا، جو سینئر لوگ ہوتے ہیں یا جو کچھ لوگ اس طرح ہوتے ہیں کہ ان کے پاس ایڈیٹنگ کرنے کا خود ٹائم نہیں ہوتا ہے، تو یہ بہت ہائی ڈیمانڈ سکل ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو پرووائڈیڈ سروسز ایز اے فری لانسر، اگر آپ یہ سکل سیکھتے ہیں تو ایک ایز اے فری لانسر آپ سروسز دے سکتے ہیں کہ بھائی میں ویڈیو ایڈیٹنگ اتنے کا کر لیتا ہوں اور آپ کو میں یہ ویڈیو اس طرح بنا کے دے سکتا ہوں، یہ ایک فری لانسر آپ سروسز دے سکتے ہیں۔ اسی طرح اپنا یوٹیوب چینل بنا سکتے ہیں، اسی طرح آپ اپنے کوئی ویڈیو ہے اپنا جو یوٹیوب چینل بنا سکتے ہیں، ٹک ٹاک پہ کام کر سکتے ہیں، اسی طرح مختلف پلیٹ فارم ہیں ان پہ جا کر کے آپ اپنی ویڈیو جو ہے وہ خود ایڈٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس لیے آپ کو یہ جو سکل ہے ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھنے کی ضرورت اس لیے ہے۔ تو امید ہے کہ اس کی آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آ گئی ہے کہ یہ کس طریقے سے آپ نے یہ چیزیں ہیں۔ یہ ایک تھی ہمارے پاس ایک سلائڈ تھی، امید ہے کہ اس کے اندر آپ کو پتہ لگ گیا ہے کہ ٹائپس آف پروڈکشن کیا ہوتی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں آؤٹ لائن کی طرف، جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ٹائپس آف ایڈیٹنگ کیا ہے۔ تو ٹائپس آف پروڈکشن کلیئر ہو گیا، رائٹ۔ تو اب ہم آتے ہیں ٹائپس آف ایڈیٹنگ کی۔ ٹائپس آف ایڈیٹنگ کے اندر ایک لائنر ایڈیٹنگ ہوتا ہے، اسی طرح نان لائنر ایڈیٹنگ ہوتا ہے۔ تو یہ ہم انشاءاللہ اس پر بات کریں گے کہ لائنر ایڈیٹنگ کیا ہے، نان لائنر ایڈیٹنگ کیا ہے۔ اسی طرح ایڈیٹنگ بیسڈ آن دی تھیمز ہے، یہ ایک الگ قسم ہے۔ اس کے بعد اس کے اندر سمپل ایڈیٹنگ آتا ہے کہ آئی تھنک کہ وہ آپ میں سے کافی دوستوں کو یہ آ رہا ہوگا۔ اس کے بعد پک سلائڈ شو ایڈیٹنگ ہے، اس کے بعد پوئٹری ایڈیٹنگ ہے، آپ نے کہیں پر شعر و شاعری کی ایڈیٹنگ دیکھی ہوگی۔ اسی طرح ڈاکومنٹری ایڈیٹنگ ہے کہ ڈاکومنٹری کی جو ایڈیٹنگ ہے وہ آئی تھنک کافی فیمس ہے اور کافی آج کل جو ہے وہ کافی چلتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اسٹوری ٹیلنگ ایڈیٹنگ ہے، کوئی سٹوری بتاتے ہوئے، کوئی کہانی بتاتے ہوئے آپ نے ایڈیٹنگ کرنی ہو تو وہ آپ کس طرح کر سکتے ہیں، یہ بھی ایک ایڈیٹنگ کی ہی قسم ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ٹریلر ایڈیٹنگ، آپ نے کوئی مووی یا کوئی سیریل کا جو ہے ٹریلر دیکھا ہوگا، آپ نے بھی اسی طرح کوئی ٹریلر بنانا ہو تو اس کی ایڈیٹنگ آتی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ڈرامہ ایڈیٹنگ، ٹھیک ہے، یہ بھی کافی جو ہے آج کل یوٹیوب پہ کافی لوگ اس طرح کی جو ہے ویڈیوز بناتے ہیں جس کے اندر ایفیکٹس وغیرہ لگے ہوتے ہیں، یہی کچھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتا ہے کمرشل ایڈیٹنگ، جو کہ آپ آگے جا کر کے اس کو کہیں پر بھی آپ اس کے آفر دے سکتے ہیں۔ کمرشل ایڈیٹنگ یعنی یہ جو ایڈز وغیرہ چل رہے ہوتے ہیں جو فیس بک پہ یا کہیں پر، یا آپ نے دیکھا ہوگا کہیں پر آپ اگر کسی سٹی میں، لاہور میں، ایون اسلام آباد میں یا کراچی پہ کہیں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو روڈوں کے اوپر جو اسکرینیں لگی ہوتی ہیں اس کے اوپر جو کمرشل ویڈیوز چل رہی ہوتی ہے اس کی بھی ایک ایڈیٹنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کمرشل ایڈیٹنگ میں آتا ہے، یہ بھی سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد فلم ایڈیٹنگ ہے، سمپل جو فلم کے اندر ہوتا ہے اس کے اندر ایفیکٹس وغیرہ لگے ہوتے ہیں، یہ بھی ایک ایڈیٹنگ کی ہی قسم ہے۔ ان ساری چیزوں کو ہم کلیئر کریں گے۔ اس کے بعد آتا ہے ایڈیٹنگ ٹولز، یعنی ایڈیٹنگ کے ٹولز کتنے ہیں۔ یہاں پر یہ جب آپ ٹولز سیکھیں گے نا، اس کے بعد آپ کا یہ سوال ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا کہ کون سے سافٹ ویئر پر آپ نے کام کرنا ہے، کون سے ایپ پہ کام کرنا ہے۔ اس کے بعد ایڈیٹنگ سافٹ ویئرز ہیں، تو یہاں پر میں جس طرح کہ بتا چکا کہ موبائل پر ہم کیپ کٹ کو ہی ترجیح دیں گے اور کیپ کٹ کے ساتھ چلیں گے، تو یہ نہیں ہے کہ صرف کیپ کٹ سکھا کر کے آپ کو چھوڑ دیں گے، بلکہ اس کے علاوہ کوئی ایسا ایپ، کوئی ایسا سافٹ ویئر کہ جو اس سے اچھا کام کرتا ہو یا آپ کے لیے ضروری ہو تو ہم اس کی طرف بھی جائیں گے، یا آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو تو اس کی طرف بھی جائیں گے۔ لیکن یہ نہیں ہوگا کہ سارے جو ایپس ہیں یا جتنے بھی ہیں ان سب کے اوپر ہم چلیں، بلکہ یہ ہے کہ اگر آپ کیپ کٹ سیکھتے ہیں تو آئی تھنک کہ آپ کے جتنے بھی جو ایڈیٹنگ ایپس ہیں، آئی تھنک ان شوٹ ہے، وی این ہے، یہ سارے ایک جیسے ہیں، ان کے اندر تھوڑی بہت چینجنگ ہوتی ہے، وہ آپ خود جب ٹولز کو چھیڑیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انٹروڈکشن ٹو موبائل ایڈیٹنگ ایپس ہے کہ موبائل ایپس کے اندر آپ کیا کچھ سیکھتے ہیں، اس کا ہم کمپلیٹلی بات کریں گے۔ اس کے بعد انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹر لیپ ٹاپ ایڈیٹنگ ہے اور اس کے سافٹ ویئرز ہیں، ٹھیک ہے، اور یوز آف سافٹ ویئر ہیں کہ سافٹ ویئر آپ نے کون سا یوز کرنا ہے، کس طرح یوز کرنا ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم سیکھیں گے۔ تو امید ہے کہ اس کے اندر آپ کا جو کنسیپٹ ہے، جو ویڈیو ایڈیٹنگ کا جو کنسیپٹ ہے وہ کلیئر ہو گیا ہے کہ آپ اس کورس کے اندر کیا سیکھیں گے۔ یہ چونکہ کلیئر ہونا لازمی ہے
یہاں پر کچھ آپ کے سوالات ہوتے ہیں وہ بھی یہاں پر میں ایڈ کر لوں کہ کچھ دوستوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ کلاسز ہماری کس ٹائم پر ہوگی، کس ٹائم پہ ہمیں ملے گی۔ تو آپ کو یہ بتا دوں کہ کلاسز تو ریکارڈڈ ہوں گی اور سردی گرمی میں ہمارا ٹائم تھوڑا اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، لیکن یہ ہے کہ 24 گھنٹے میں آپ کو کلاسز کسی ٹائم بھی مل جائیں، آپ نے اپنا ٹائم جو ہے اپنے حساب سے اپنی مرضی کا نکال کے اسی میں کلاس جو ہے آپ کا جو لیسن ہے وہ آپ نے دیکھ لینا ہے اور ساتھ پریکٹس کر لینا ہے۔ بہت سے دوست کیا کرتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یار کورس تو ابھی سٹارٹ ہوا ہے، میں ساری کلاسز کو جو ہے نا ڈاؤن لوڈ کرتا جاؤں اپنے پاس، اور جب ڈاؤن لوڈ ساری ہو جائیں گی کورس کمپلیٹ ہو جائے گا، اس کے بعد پھر میں اتوار کے دن یا کوئی ایک دن بیٹھوں گا اور صبح سے لے کر شام تک جو ہے ایک دن میں ساری دیکھ لوں گا یا 2 دن میں ساری دیکھ لوں گا۔ تو یہاں پر میں آپ کو یہ بات کلیئر کر دوں کہ کوئی مووی نہیں ہے، نہ کوئی سیریل ہے۔ اکثر دوست کیا کرتے ہیں، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ سیریل اس طرح دیکھتے ہیں، کوئی سیریل آ رہا ہوتا ہے تو اس کے ایپیسوڈ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، پھر 40-50 ایپیسوڈ جو ہے نا صبح سے بیٹھ کر شام تک یا پوری رات جو ہے ساری دیکھ لیتے ہیں۔ لیکن وہ سیریل ہے اس کے اندر انہوں نے اس طرح وہ بنایا ہوتا ہے کہ جو آپ کو انگیج کرتا ہے، جو آپ کو اس پہ مجبور کرتا ہے کہ آپ پورا سیریل دیکھیں۔ یہاں پر اگر آپ ایک ویڈیو دیکھیں گے دوسری ویڈیو کو دیکھنے کا آپ کا دل نہیں کرے گا، آپ بور ہو جائیں گے، آپ تنگ ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ نے ڈیلی کی ویڈیو، روزانہ جو ڈیلی کی ویڈیو تھی اس کو اسی دن کے اندر آپ نے دیکھ لینا ہے اور ساتھ پریکٹس کر لینا ہے، تاکہ اگلا جو کام آئے گا اس کے لیے بھی آپ تیار ہوں، تاکہ آپ جب پریکٹس کریں گے تب اس کام کے اندر مزہ آئے گا۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں ساری ویڈیوز ایک ساتھ دیکھوں گا تو کبھی بھی نہیں دیکھ سکیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ویڈیوز زیادہ ہوں گی، آپ ایک ویڈیو دیکھیں گے تو دوسری ویڈیو سے بور ہو جائیں گے، اگر دوسری بھی دیکھ لیں گے تو تیسری سے بور ہو جائیں گے، تو پھر آپ کام چھوڑ دیں گے۔ اس لیے یہ کوئی سیریل نہیں ہے، تو اس بات کو سمجھنے، بار بار ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ درمیان میں گروپ بھی اوپن کر لیتا ہوں اور آپ سے سوالات بھی کر لیتا ہوں کہ کس نے کتنا کام کیا ہے اور کیا پریکٹس کیا ہے۔ تو اس کے لیے فرسٹ کلاس کے بعد بھی گروپ اوپن کیا جائے گا جس کے اندر آپ کا کوئی اس کے علاوہ کوئی سوال ہو تو وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ آئی تھنک کہ کوئی ایسا سوال ہے نہیں کہ جو آپ کو پوچھنے کی ضرورت ہو، جتنے بھی سوالات تھے وہ میں آپ کو جو اہم تھے وہ بتا چکا ہوں۔ پھر بھی آپ کو کوئی سوال ہو تو گروپ اوپن ہوگا، آپ پوچھیں گے تو انشاءاللہ میں جواب دوں گا۔ تو آج کی کلاس یہیں پر وینڈ اپ کر لیتے ہیں، ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔